اتحاد کسے کہتے ہیں؟ کسی مقصد کے حصول کے لیے مل کر اقدام کرنے کا نام اتحاد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اس آیت شریفہ میں درجہ ذیل 3 نکات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ پہلا، اعتصام، تمسک اور اقدام کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ کی رسی، یعنی ہدف اور محور میں اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، جمیعاً، یعنی سب مل کر یہ اعتصام و اقدام کریں۔ اتحاد کی حقیقت و ماہیت میں علم و عمل اجتماعی دونوں داخل ہیں، یعنی وہ آدمی اتحاد کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے جو عالم بھی ہو اور مقصد بھی رکھتا ہو اور اپنے مقصد کی طرف حرکت بھی کر رہا ہو، اور وہ حرکت بھی اجتماعی شکل میں ہو، نہ کہ انفرادی، یعنی سب کے ساتھ مل کر مصروف عمل ہو۔ لہذا صرف با مقصد ہونا یا مقصد تک پہنچانے والے ذرائع سے باخبر ہونا یا صرف انفرادی شکل میں اقدام کرنا نہ اتحاد ہے اور نہ ہی اتحاد کے قرآنی و الہی حکم کی تعمیل ہے۔ اس طرح سے مقصد کا حصول ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتحاد ایک ایسا عظیم مقصد ہے کہ اجتماعی سمائی کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے، اور اتحاد ہی کی بدولت وہ ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ اگر اتحاد سب کے مل کر کام کرنے کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقسیم کار اور متنوع مسئولیت اپنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ہر ایک کا کام اور مسئولیت دوسرے سے مختلف ہوگی، جو اتحاد کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیم کار ہر معاشرے میں انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی جس کا ہدف مسافر کو مقصد تک لے جانا ہے، اس میں مختلف پرزے اور اجزاء ہوتے ہیں، لیکن یہ سب مل کر مسافر کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں، اور ہر حصہ فرداً کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی قوم کا مقصد اپنے ملک کی ترقی اور سالمیت ہو تو تقسیم کار اور تقسیمی مسئولیت کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ مثلاً اگر سب ڈاکٹر بن جائیں یا سب انجینئر بن جائیں یا سارے لوگ فوج میں داخل ہو جائیں تو اس صورت میں معاشرے کی دوسری ضرورتیں بلا جواب پڑی رہیں گی۔ ایسا ملک نابود اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر قوم کے اعضاء میں سے ہر ایک اپنی صلاحیت اور شوق کے مطابق کسی خاص میدان میں کام کرنے لگ جائیں اور اس طرح وہ ملک اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ اتحاد اور اجتماع کے درمیان فرق ہے۔ اتحاد افکار اور ارادے کے ایک ہونے کا نام ہے اور پھر ہدف کی طرف حرکت کرنے کا نام ہے، جبکہ اجتماع جسموں کے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کا نام ہے۔ تقسیم کار کریں۔ اگر ہر آدمی اپنی فیلڈ میں صحیح کام کرے تو ملک ترقی کر سکتا ہے اور ہر میدان میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ لہذا تقسیم کار کرے اور تقسیم مسئولیت کرنا عین اتحاد ہے، کیونکہ سب مل کر اپنے ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔